بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام مانیا سکولوسکو تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی۔ 19 برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی 10 سال کی بچی کو پڑھاتی تھی۔ بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب لڑکی کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے مانیا کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراک ہے، جس کے جوتوں کے تلووں میں سوراخ ہے اور جسے 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمارے گھر سے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے، یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے۔ تمام نوکروں نے قہقہہ لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ مانیا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی الٹ دی ہو۔ وہ توہین کی شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اس پرچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی میں اتنی عزت اور اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ یہ 1891 تھا۔ وہ پولینڈ سے پیرس آئے اور اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھانا شروع کر دی۔ وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس کے پاس پیسہ ڈھیلا تھا نہیں، لیکن جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی۔ وہ روز 1 شلنگ خرچ کرتی تھی اور اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کوئلے کی انگیٹیاں تک نہیں تھی۔ وہ برفیلی موسموں کی راتیں کپ کپا کر گزارتی تھی، اور جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی۔ ناظرین کرام، آدھی بستر وہ بچھاتی تھی اور آدھی اپنے اوپر اڑا کر لیٹ جاتی تھی۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی۔ پورے 5 برس اس نے ڈبل روٹی کی سوکھی ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا۔ نقاہت کا یہ عالم ہوتا تھا، وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن جب ہوش آتا تھا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی۔ وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ اس کو دوا کے بجائے دودھ کی ایک گلاس کی ضرورت ہے۔ اس نے یونیورسٹی ہی میں پائری نام کی ایک سائنسدان سے شادی کر لی تھی، اور وہ سائنسدان بھی اس کی طرح مفلوک حال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے۔ وہ غربت کے اسی عالم کے دوران پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی۔ مانیا نے پی ایچ ڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کو بتائے گی کہ یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے، اور یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن وہ اس پر جت گئی۔ تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عناصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس کی شعاع لکڑی، پتھر، تانبے اور لوہے کی غرض دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی تھی۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا، اور یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیا اور پائری نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش، اور وہ 4 برس تک اس احاطے میں لوہا پگھلتے رہے۔ انہوں نے تنے تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی۔ یہ 4 سال ان لوگوں نے گرمیاں ہو یا سردیاں اپنی اپنی جسموں پر جی لی۔ بٹی کے زہریلے دھوئیں نے مانیا کی پپڑوں میں سوراخ کر دیے، لیکن وہ کام میں جتی رہی۔ اس نے ہار نہ مانی، یہاں تک کہ پوری سائنس اس کی قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئے۔ آج ہم جس شعاع کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیا ہی کی ایجاد تھی۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی وہ واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں دوبارہ نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا نے مادام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا، میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گا جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔
جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، وہ اس وقت کینسر کی مرض میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ناظرین کرام، وہ عورت اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی۔ اس دنیا میں روزانہ کروڑوں اربوں لوگوں کی توہین ہوتی ہے۔ کروڑوں اربوں لوگ ایک دوسرے کی انا، عزت، نفس اور وقار کو قدمے میں رونتے ہیں، لیکن توہین کا وہ احساس جو 3 پاؤنڈ ماہانہ کی ایک ٹویٹر کی مادام کیوری بنا دے، وہ احساس اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرتا ہے۔ یہ احساس دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے۔ جاؤ شکرانے کے 2 نفل پڑھو اور اللہ کی بخشش اس لمحے کی کامیابی میں ڈال دو، زندگی بنا لو۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دولت سے نہیں نوازتا، وہ اسے ادراک دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ادراک سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مادام کیوری جیسا احساس بخشا ہے۔ اب یہ تم پر ہے، تم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو۔ تم دنیا کی اس پتھر پر اونچی عمارت بناتے ہو یا پھر اسے رونے دھونے میں ضائع کر دیتے ہو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف سمیر اور ہماری فیس بک اسٹوری ویو سمیر